کہ جن کو ماؤں نے ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد مانگا ہی فقط علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ آپ تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی محافظت کے لیے، بالخصوص پارا چنار، فلسطین اور ملک ایران کی محافظت کے لیے، اور بالخصوص شہید ملت جعفریہ سلطان الشعراء استاد محترم جناب سید حیدر رضوی صاحب کے بلندی درجات کے لیے کوشش کر کے کتنی بلند صلوات تلاوت کریں کہ آل محمد آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہم میرے مولا آپ تمام مومنین کو سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ آل محمد کا جو ذکر ہے یہ کسی بندے کا محتاج ہے نہیں، یہ فرش عزا وہ ہے جہاں پہ امام سجاد اپنی دکھی پاسے والی اماں کے ساتھ فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں۔ امام سجاد اس فرش عزا پہ بیٹھ کے خون رو رہی ہیں، تو یہ فرش عزا کسی بندے کی یا کسی بانی کی یا کسی ماتمی کی بالکل مکروز نہیں ہے، یہ مکروز ہے آل محمد کی مہر کی۔ تو پہلی بات فضیلت امام حسین علیہ السلام میں کرتے ہیں، اسی پہ دیکھتے ہیں آپ کتنا سنیں گے اور بالکل میں نے کتنا پڑھنے عرض کی ہے۔ میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ میرے سامنے آپ یہ کم تعداد میں نہیں، میرے سامنے میں اپنے سامنے فرشتوں کو پا رہا ہوں، یہاں پہ ڈھیر سارا مجمع ہے، میں بالکل آپ کو کم سمجھ کے نہیں بلکہ بڑا سارا کراؤڈ سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ عرض کی ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ یزید کمینے نے مولا حسین سے بیعت مانگی کہ مولا یا بیعت دیں یا سر دیں، یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں یا سر دیں۔ اس وقت میرے مرشد حسین نے لا کہا، نہیں کہا۔ حسین نے کہا یزید کمینہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھئی کیا کہنے میرے مولا سلامت رکھیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کل کے حسین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم بادشاہ حسین کے نوکر، ہم بادشاہ حسین کے ماتمی، آج کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کیا اب اس میری میں صرف میں نہیں شامل، بھائی جان آپ بھی شامل ہیں، بزرگوں آپ بھی شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں، مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ بھئی کیا کہنے ایسے نہیں، دونوں بازو بلند، غدیری نعرہ حیدری۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی زندگی مالک دراز فرمائیں۔ بہت پیارا سن رہے ہیں، مولا آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں، بھیا سمر بھائی میرے مولا سلامت رکھیں، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھ میں کون ہے حسین۔ کیا ہے حسین؟ عرض کی ہے خدا کی ساری خدائی کا زین جیت گیا، نظر میں شہ مشرقین جیت گیا۔ اور یہ جو یزید کہتے ہیں نا آج کے کہ ان کی مجلس بند کر دو، جلوس بند کر دو، عزاداری بند کر دو، فلاں چیز بند کر دو، ماتمی چوک میں آ کے ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم تمام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کمیل حیدر رضوی کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے کہہ رہے کیا خدا کی ساری خدائی کا زین جیت گیا، نظر میں شہ مشرقین جیت گیا، اور جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو کیا قدم سنبھال کے رکھنا حسین جیت گیا۔ بھائی کیا کہنے میرے مولا سلامت رکھیں۔ جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین۔ کون ہے حسین؟
بابا جی عزت حسین کی قسم پورے ملک پاکستان سے دادیں لے لی، اب جو داد کا لالچ ہے وہ تو ہے نہیں، صرف دعا کیجیے گا اور یا علی یا علی۔ اگر آپ لفظ حسین لکھوں تو اندے آستے آپ لفظ حسین لکھن آستے چاہیدہ کیا کیا ہے او سنائے۔ عرض کی ہے صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ بھائی کیا کہنے، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ میرے مالک ان ہاتھوں پہ مولا خصوصی کرم فرمائے، کیونکہ ہاتھ بلند کرنا کسی منافق کی سنت نہیں، بلکہ ہاتھ بلند کرنا خود میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ نے غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہاتھ بلند کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاتھ بلند کیجئے گا۔ عرض کی ہے صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو، زمین زمرد گل رہی ہو، گلاب گلنار کن فشاں ہو، کلی کلی میرے بس میں ہو، پھر شجر شجر میرا رازداں ہو۔ میں نے کہا میرے مالک اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ بھائی کیا کہنے میرے مولا سلامت رکھیں، ایسے نہیں، ہاتھ بلند نعرہ حیدری۔ میرے مولا بھائی شہبازی کو ساؤنڈ کے سسٹم میں مزید عزت اور برکت عطا فرمائے، بڑا پیارا چل رہا ہے، ہم مولا آپ کو اس سے زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی ہیں مختار مجالس کے، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ نوازش بھائی، کون ہے حسین؟ کیا ہے حسین؟ اگر یہ سب کچھ دلاور، اگر یہ سب کچھ ملے تو مجھ کو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ اب آپ کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ کمیل حیدر رضوی جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے، یقیناً حسین اتنی بڑی عزت کے مالک، اتنی بڑی شان کے مالک، تو پھر آپ پوچھیں گے نا حسین کیا ہے؟ اب سوال آپ کے دل میں بھی آیا ہے، سوال میرے دل میں بھی آیا ہے، ایک سوال آپ کے دل میں ہے، ایک سوال میرے دل میں ہے۔ جو میرے دل میں ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دوسرا مصرع سنیے گا۔ عرض کی ہے حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ۔ بھائی کیا کہنے میرے مولا سلامت رکھے۔ حسین کیا ہے؟ خیال خیمہ، خلوص خامہ، خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ زبان وحدت پہ انما کا ہنسی ترانہ۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ یعنی دین کو جگہ نہیں مل رہی تھی، میرے مرشد حسین نے کہا اے خدا کے دین میں حسین تیرا سہارا بن کے کھڑا ہوں۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کے درد کا آخری ٹھکانہ۔ حسین کیا ہے؟ یزیدیت کے بدن پہ عبرت کا تازیانہ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں حسین کیا ہے؟ سوچ آپ بھی رہے ہوں گے، سوچ میں بھی رہا ہوں تو سنیں۔ میں نے کہا حسین وہ ہے، ارے حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے، حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ بھائی کیا کہنے؟ حسین وہ ہے جو نوک نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ کون ہے حسین؟ میں فضیلت حسین پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم حسین پڑھتے پڑھتے مر بھی جائیں تو حسین کے فضائل زیادہ اور ہماری زندگی کم۔ اتنا بڑا کریم ہے حسین۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنا بڑا کریم ہے کہ حر کو ایک لمحے میں لانتی سے علیہ السلام کر دیا۔ یزیدی فوج کا لشکر تھا، لیکن کیا کریمی ہے میرے مرشد حسین کی۔ آج خاک کربلا میں جس خاک پہ ہم سجدہ کرتے ہیں اس خاک میں حسین کے ساتھ حر کا خون بھی شامل ہے۔ اتنا بڑا کریم حسین، اس لیے تو دربار ولید میں، ولید کے دربار میں کریمی دیکھنا حسین کی۔
ولید کا دربار تھا، ولید کے جانثار فوجی سپاہی لشکر دربار ولید میں کھچا کھچ بھرا ہوا۔ ولید نے حکم دیا تھا کہ ابھی میں نے حسین کو اپنے دربار میں بلائے، کسی نے حسین کی تعظیم نہیں کرنی، کسی نے حسین کا استقبال نہیں کرنا۔ ولید نے کہا نہیں کرنا۔ یہ تو تب کی بات ہے نا، ابھی ہمارا علاقہ ہے، اگر ہم کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں، جیسے کہ نون لیگ کا ڈیرہ ہو، وہاں پہ اگر پیپلز پارٹی والا آ جائے تو وہاں پہ روکتے ہیں کہ اس کا استقبال نہیں کرنا۔ یہ تو آج کی بات ہے نا، اور ہم جیسے گناہگار ڈر کے اس کا استقبال نہیں کرتے۔ اور کیا کریمی ہے میرے مرشد حسین کی، بڑا دربار تھا، دربار پہ کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ اس ولید نے کہا کہ حسین کے استقبال میں یہ کپڑا نہیں ہٹانا، عزت حسین کی قسم، میرے مرشد حسین کے قدموں کی آہٹ سن کے اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ کپڑا دربار ولید سے اڑ گیا، کپڑا اڑ گیا۔ میرے مرشد حسین کا پہلا قدم ولید کے دربار میں داخل۔ میں آپ کو کم نہیں زیادہ سمجھ کے پڑھنے لگا ہوں۔ ولید کے دربار میں پہلا قدم داخل۔ حسین نے یوں ولید کو دیکھا، مجھے عزت حسین کی قسم، جس کمینے نے کہا تھا نا کہ حسین کے استقبال میں کسی نے نہیں کھڑے ہونا، حسین کی عزت کی قسم، میرے مرشد حسین کا پہلا قدم ولید کے دربار میں داخل ہوا، روب امامت سے پورا ولید کا دربار پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پورا ولید کا دربار سٹینڈ اپ کھڑا ہو گیا پاؤں پہ۔ ولید ایسے تھر تھرا رہے، کانپ رہا ہے، ولید کانپتا جا رہے، کانپتا، جملہ جس جملے کے لیے رکا ہوں، ولید ایسے کانپ رہے، سامنے حسین، حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ ولید نے کہا مولا، میں نے تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ آپ کی آمد پہ کسی نے نہیں کھڑے ہونا، آپ کی آمد پہ کسی نے نہیں کھڑے ہونا۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں ولید، جس کے قدموں کی آہٹ کا ہوا کو پتہ چلے اور وہ ہوا پردے اڑا دے، شریعت میں اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں جو ہوا پہ کنٹرول کر سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے انسانوں پہ کنٹرول کیا، اور ہم نے ہوا پہ، ہم نے سورج، ہم نے چاند، ہم نے ستاروں پہ کنٹرول کیا۔ سرکار دعا کیجیے گا اور یا علی آل۔ اس نے کہا اچھا مولا، یہ جو ہمارا یزید ہے نا، یہ کچھ مطالبات ریکوائرمنٹس رکھ رہا ہے آپ کے سامنے۔ مولا اب جملہ سنیے گا، بڑے لطف والا جملہ ہے یہ، آپ کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو اندر سے، جو بندے کے ایک اندر ذاکر ہوتا ہے نا، اس کو مطمئن کرنے کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ جملہ بڑا، آپ کے بیٹے کا قد چھوٹا، عزت حسین کی قسم۔ اس نے کہا مولا زمین جائیداد چاہیے، زمین ہے میرا مولا، میری زبان میں اتنی توفیق مدت سرائی عطا کیجئے گا کہ میں آپ کا جملہ ویسے پڑھ سکوں جیسے آپ کی عطا ہے۔ مولا زمین جائیداد چاہیے۔ حسین کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسین نے کہا ولید، زمین جائیداد کا لالچ کسے دیتا ہے؟ ارے میرے بابا کا نوکر بہلول اگر مٹی اکٹھی کر کے بیچے تو وہ جنت ہوتی ہے۔ بھائی کیا کہنے، یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، دونوں بازو بلند، نعرہ حیدری۔ بھائی علی حسن، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ زمین جائیداد کا لالچ کسے دیتا ہے؟ میرے بابا کا نوکر بہلول مٹی اکٹھی کرے تو جنت ہوتی ہے، جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا اچھا مولا یہ زر دولت، توجہ میری طرف بھائی، یہ زر دولت، یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ زر دولت لے لیں۔ حسین مسکرا کے ولید کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ولید، زر دولت کا لالچ کسے دیتا ہے؟ ارے ہمارے بابا کے نوکر کو ابو ذر کہتے ہیں، ہمارے بابا کے۔ اس نے کہا مولا سونا چاندی۔ سرکار حسین مسکرا کے فرماتے ہیں ولید، سونے چاندی کا لالچ کسے دیتا ہے؟ چاندی عربی زبان میں فضہ کو کہتے ہیں، اور وہی فضہ مجھے گودی میں پالتی رہی ہے، وہی فضہ۔ اس نے کہا مولا اچھا، یہ سارے مطالبے ایک طرف، ہم سے رشتہ لے لیں۔ جملہ بڑا لطیف ہے، ہم سے مولا
رشتہ لے لیں۔ سرکار حسین مسکرا کے فرماتے ہیں پہلے بھی تمہارے بزرگوں نے میرے نانا محمد کو رشتہ دے کے اپنا بنانے کی کوشش کی تھی، اپنا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے نانا کے چہرے پہ جلال تھا۔ میرا نانا محمد شریعت ہے، اور شریعت والا کبھی شر کے پیچھے نہیں جاتا۔ حسین کے چہرے پہ جلال، حسین جلال میں۔ ادھر سے ولید کانپ رہا ہے، اس نے کانپتے تھڑکتے ہاتھوں سے جیب سے خط نکالا، خط کیا حسین کو پیش۔ ابھی حسین بادشاہ کے پاس خط گیا نہیں تھا، میرے مرشد حسین کے چہرے پہ جلال آیا۔ حسین نے کہا ولید لکھ اپنے یزید سے، میں علی کا بیٹا حسین، میں محمد کا نواسہ حسین، میں بطول کا بیٹا حسین، اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا اسی خدا کی ثنا ہے جس نے، اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا۔ اور یزید کے ابے کا ہی کون نہیں پتا، وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا۔ میں پڑھنے لگا ہوں حسین بادشاہ سے جو یزید نے بیعت مانگی تھی اس کا تذکرہ، اور اپنے ایک لفظ سے بھی اگر ادھر ہوا چاہے 4 گھنٹے پڑھوں، پڑھنا صرف حسین ہے اور پڑھنا بھی دربار ولید ہے۔ کون ہے حسین؟ حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا، وہ واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے۔ حسین فرماتے ہیں یہ جو کعبہ ہے یہ بھی ہمارا ہے۔ حسین فرماتے ہیں یہ جو مدینہ ہے یہ بھی ہمارا ہے۔ حسین فرماتے ہیں کربلا جا رہا ہوں، کربلا کو معلّہ نہ کروں تو مجھے حسین نہ کہنا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے مقامات خیر بخشے، اسے بشر کر کے شر بنایا، اسے بشر کر کے شر بنایا۔ حویلی سادات والوں، اسے بشر کر کے شر بنایا۔ حسین فرماتے ہیں خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا۔ خدا نے، یہ جو ہاتھ بنا دے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں، اب حویلی سادات والوں سر اٹھائیے گا، خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا۔ حسین فرماتے ہیں خدا کے اوصاف کبریائی، خدا کے اوصاف کبریائی ہیں جتنے، ان سب کا ذہن کیا ہے؟ سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے۔ بھائی کیا کہنے، ہاتھ بلند، نعرہ حیدری، حیدری۔ سوال بیعت جو کر رہا ہے، سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے۔ اس نے کہا مولا ذرا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ سنیے گا، سنیے گا میرے بھائی، سرکار توجہ۔ اس نے کہا مولا آپ جو کہہ رہے ہیں حسین کیا ہے ذرا بتائیں نا کہ آپ کیا ہیں۔ اب حسین کی زبانی حسین کا فضائل سنو۔ میرے مرشد حسین ولید کے دربار میں خطبہ دے کے کہتے ہیں یاد رکھے زمانہ، ایک لفظ ہے آسرا۔ آسرا کہتے ہیں کسی چیز کی ٹیک کو، یعنی مجھے میرے بزرگوں کا آسرا ہے، میرے پیچھے ایک ٹیک کھڑی ہے۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ اور یاد رکھے زمانے کے لوگ، میں علی کا بیٹا حسین اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کیا میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو خدا کی وحدت کا آسرا ہے۔ بھائی کیا کہنے یہ جو ہاتھ بلند ہے کسی قبیلے کے محتاج نہ ہو۔ حسین فرماتے ہیں میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو خدا کی وحدت کا آسرا ہے، ہر ایک نجاست ہے دور ہم سے، ہمارا منصب جو انما ہے، ہر ایک نجاست ہے دور ہم سے۔ یہاں پہ باخدا ذاکری منوانے کے لیے نہیں، باخدا فضائل امام حسین کی انتہا ہو گئی۔ جناب حیدر رضوی صاحب کے مالک درجات بلند فرمائیں،
اس نے کہا مولا آپ کی شان آپ کی عزت. حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو خدا کی وحدت کا آسرا ہے. ہر ایک نجاست ہے دور ہم سے, ہمارا منصب جو انما ہے. حسین فرماتے ہیں ہمارے ایک لفظ آ رہے بیت, بیت کہتے ہیں دروازے کو. حسین فرماتے ہیں ہمارے بیت الشرف کے در پر ابھی بھی بیت الانا لکھا ہے. حسین فرماتے ہیں ہم نے انا کے ہم خدا رہے ہیں. حسین فرماتے ہیں ہمارے بیت میں ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں, کسی سے ہونا یا کسی سا ہونا, کسی سے ہونا, اس سے اور سا کا لطف لیجئے گا. حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو خدا کی وحدت کا آسرا ہے. ہر ایک نجاست ہے دور ہم سے, ہمارا منصب جو انما ہے. حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ہمارے بیت الشرف کے در پر ابھی بھی بیت الانا لکھا ہے. اوے اے جاہلو اس سے لڑتے ہو جو رسول سے ہے, رسول سا ہے. اے جاہلو, اے جاہلو اس سے لڑتے ہو جو. انہوں نے کہا اچھا مولا آپ کی اتنی شان, آپ کی اتنی عزت. حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ میرا, بڑا زور لگا لیا, ایک شعر آہستہ پڑھتے ہیں. حسین فرماتے ہیں میرا کرم اتنا با ہنر ہے کہ کنکروں کو بھی در بنا دوں. اب اٹھ کے بھی بولے نا, داد کم میری بات کا وزن زیادہ. حسین فرماتے ہیں میرا کرم اتنا ثمر, شعر سنیے گا. حسین فرماتے ہیں میرا کرم اتنا با ہنر ہے کہ کنکروں کو بھی در بنا دوں. میں ایسا موجز نما ہوں, چاہوں تو اپنے قاتل کو حر بنا دوں. بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے. میں ایسا موجز نما ہوں چاہوں, میں ایسا موجز نما ہوں چاہوں تو اپنے قاتل کو حر بنا دوں. لیں جی آخری 6 مصرے, سارا مضمون چھوڑنے لگوں. کون ہے حسین؟ حسین یوں دربار ولید میں, ولید کے سامنے, ولید سامنے تخت پہ, ادھر سے میرے مرشد حسین. حسین نے ولید کو دیکھا, ولید نے کہا مولا ذرا اپنی شان بتائیں, اپنی عزت بتائیں. حسین نے یوں ولید کو دیکھا. حسین نے کہا ولید یاد رکھے زمانہ حسین وہ ہے کہ لپٹا جس کی جبیں پہ کعبہ دکھائی دے گا. بھائی کیا کہنے, جملے بڑے, آپ کے بیٹے کا قد چھوٹا. حسین فرماتے ہیں ولید یاد رکھے زمانہ, ایک ایک جملے میں تاریخ بند ہے. حسین فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ لپٹا جس کی جبیں پہ کعبہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا صرف اتنا دکھائی دے گا. ادھر سے سن رہا تھا ولید, سامنے سے 2 فوجی بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا حسین آپ نے کہہ دیا آپ اللہ دکھا سکتے ہیں, ذرا اللہ دکھائے نا, ذرا اللہ دکھائے نا. حسین کے چہرے پہ جلال آیا. حسین فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ کیا خدا کو پردوں میں اپنے رہ کے ازل کی صبحوں سے چین ہے نا, اور وہ کیوں حجابوں سے آئے باہر وہ جانتا ہے حسین ہے نا. بھائی کیا کہنا, وہ کیوں حجابوں سے آئے باہر وہ جانتا ہے حسین ہے نا. کروڑ گنا اس سے زیادہ زدار و فضائل پڑھ لیا جاتا. علی کی زردار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے. 2 جملے مصائب کے ٹائم میں بڑا زیادہ پڑھ گیا ہوں. میرے بعد مولا کی بہترین مداح خان امام حسین علیہ السلام کے بھائی کو لے آئیں, یونس بھائی کو, وہ آ رہی ہیں. مولا ان کی سفر بے خطر فرمائیں. یہ جو آپ مجلس میں آتے ہیں نا, آپ کا کم مرتبہ نہیں ہے, مرتبہ آپ کا کم نہیں ہے. یہ آپ ویسے مجلس میں نہ آئیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن امام حسین کی مجلس میں آنے والے کا مرتبہ کم ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جس صف پہ آپ بیٹھتے ہیں اس صف پہ سید سجاد خون رو رہے ہوتے ہیں. کربلا کے میدان میں بابا کاظم شاہ جی بڑے دکھ ہوئے. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں,
میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ جملہ محسوس کیجئے گا، دنیا کہتی ہے یہ شیعہ روتے ہیں، یہ ماتم کرتی ہیں، یہ ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اپنوں کو روتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر کربلا کے میدان میں ظلم نہ ہوا ہوتا تو میرا 12واں امام پردے میں بیٹھ کے آج تک خون نہ رو رہا ہوتا۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، اللہ آپ کے ماتم قبول فرمائے۔ ایک ہائے بلند کیجئے گا، میرا 12واں امام پردے میں بیٹھ کے آج تک خون رو رہے۔ میرے مرشد حسین کی ایک بیٹی ہے، نام جس کا فاطمہ صغریٰ ہے۔ میں تیاری کے 2 جملے پڑھتا ہوں، یہیں پہ سلام کرتا ہوں۔ واقعہ بچوں کو بھی یاد ہے کیسے سادات کا قافلہ تیار ہوا، جناب صغریٰ محمل پہ سوار ہوئی، جناب صغریٰ محمل پہ سوار ہوئی۔ بی بی صغریٰ کا نام نہیں تھا فہرست میں، جو فہرست مرشد حسین نے تیار کی تھی۔ بی بی صغریٰ نے کہا چچا عباس میں آپ سے ناراض ہوں، چچا عباس میں آپ سے ناراض ہوں۔ ایک دفعہ ہائے کیجئے گا، سلام کرنے لگا ہوں، چچا عباس آپ سے ناراض ہوں۔ مولا حسین نے عباس کو حکم دیا کہ جاؤ صغریٰ بیٹی کو اتار کے لے آؤ۔ سرکاری عباس نے ہاتھ جوڑے۔ اب کائنات کا بہادر ہے عباس، عباس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ عباس کہتے مولا آقا وہ مرشدزادی کی بیٹی ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، مولا مجھ سے نہیں اترتی، مولا اگر بیٹھ گئی ہے تو مجھ سے نہیں اترتی۔ میرے بہت عزت والے بھائی جناب یونس رضا بلوچ صاحب آ گئے، تفصیلی مصائب یہ سنائیں گے۔ مولا کنیز کا بیٹا ہوں، وہ سردار کی بیٹی ہے، مولا آپ خود جائیں۔ حسین نے کہا اکبر اکبر تیرے حصے کی بہن ہے، اکبر جا تو خود اتار، اکبر تیرے کہنے سے وہ اتر آئے گی۔ عزت حسین کی قسم اکبر چلتے 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 صغریٰ کے محمل کے پاس آئے۔ عزادارو ایک دفعہ ہائے بلند کیجئے گا۔ اکبر چلتے چلتے صغریٰ کے محمل کے پاس آئے۔ عزادارو اکبر نے رونا شروع کیا، اکبر کے رونے کی آواز بی بی صغریٰ کے کانوں تک گئی۔ عزادارو بی بی صغریٰ نے پردہ ہٹایا محمل کا، بی بی صغریٰ نے اکبر کو روتا دیکھا، بی بی صغریٰ کی چیخ نکلی۔ بی بی صغریٰ رو کے کہتی ہیں اکبر میں تو محمل پہ سوار ہی اس لیے ہوئی تھی کہ میرا اکبر نہ روئے، اکبر اگر تو روتا ہے تو میں اترتی ہوں، اکبر اگر تو روتا ہے تو میں اترتی ہوں، لیکن بہن کی ایک وصیت ہے، بہن کی ایک منت ہے۔ اکبر نے کہا بہن کیا؟ بی بی صغریٰ رو کے کہتی ہیں اکبر تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا، اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا، اکبر۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، ہائے بلند کیجئے گا۔ بی بی صغریٰ رو کے کہتی ہیں تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا، اکبر۔ جملہ آخری سلام کرنے لگا، تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا، اکبر، اور میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا، اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں صحرا تم باندھو گے، پلو میں تمہیں باندھوں گی، یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا، اکبر۔ بی بی فرماتی ہیں اکبر میں اگر تیرے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا، اکبر۔ عزادارو بی بی نے کہا اپنی بارات قبر پہ لانا۔ عزادارو حسین کا اکبر کربلا پہنچا، لگ گئی اکبر کو برچھی، صغریٰ مدینے سے دیکھتی رہ گئی۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جی ہاں آئے بیٹھ ایک بھائی ذاکر کو نال کی دی بچ جی ہاں غدیر پڑھنا آکھیں جی ہاں تو سمجھو پہ مزید ملی آؤ نعرہ تکبیر وال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وال نعرہ رسالت نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری بلند تر صلوات پڑھو۔ آپ دے ٹورے دی مقبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی